بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامٹیک آن لائن کمپیوٹر ٹریننگ کی طرف سے خوش آمدید ویورز۔ آج کی ہماری ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ اکثر اوقات مختلف یوزر کے کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک پرابلم آتا ہے کہ سسٹم اچانک سلو ہو جاتا ہے، اور وہ ونڈو اگر ہم انسٹال کرتے ہیں تو کچھ دن کے بعد پھر سے ونڈو وہی پرانی حالت میں آ جاتی ہے، یعنی ونڈو کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں رہتی، اور بار بار ونڈو کرنی پڑتی ہے، سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی انتہائی سلو ہو جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کو دیکھ کر ہم نے یہ ویڈیو تیار کی ہے۔ اس ویڈیو کا مین مقصد بھی ان یوزر کے لیے ہے جن کا سسٹم کسی وجہ سے کافی سلو ہو چکا ہے۔ تو جس طرح ریم کا مسئلہ ہوتا ہے، ریم کم ہو تو سسٹم سلو ہو جاتا ہے، سیم اسی طرح سلو ہونے کی سب سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم میں جو ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے اس کی ہیلتھ اگر کم ہو جائے تب بھی سسٹم کام نہیں کرتا، اور اس کے اوپر جو ونڈو انسٹال کرتے ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی اور وہ جلد ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ہمیں بار بار ونڈو انسٹال کرنے کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس مسئلے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو ہم نے ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کس طریقے سے چیک کرنی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس سافٹ ویئر کا ہونا ضروری ہے۔ یہ جو سافٹ ویئر ہے ہارڈ ڈسک ہیلتھ والا، یہ انٹرنیٹ سے آپ کو بآسانی مل سکتا ہے۔ گوگل سرچ انجن کے اندر آپ اس کا نام لکھیں، نام لکھنے کے بعد اس کو سرچ کریں گے تو آپ کو یہ بآسانی مل جائے گا۔ اس کو انسٹال کریں گے۔ اس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہارڈ ڈسک چیک کی جو ہیلتھ ہے وہ چیک کرنی ہے، یعنی اگر ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ 90 پلس ہوتی ہے تو سسٹم صحیح کام کرتا رہتا ہے، لیکن اگر 90 سے لیس ہو جائے تو پھر سسٹم جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا، بار بار کسی نہ کسی سافٹ ویئر کو وہ کرپٹ کرے گا، اور بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ونڈو بار بار ری سٹارٹ ہوتی رہے گی، یا کوئی اور سافٹ ویئر ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا، ان انسٹال ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو مسائل ہوتے ہیں، ریم کم ہو تو اس سے سسٹم سلو ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح ریم کم ہونے سے، ریم کی میموری کم ہونے سے سسٹم سلو ہوتا ہے، سیم اسی طرح اگر ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کم ہو جائے، ہیلتھ سے 90 سے لیس ہو جائے، تب بھی سسٹم کی جو وہ ایک پروگریس ہوتی ہے، جو رننگ سپیڈ ہوتی ہے وہ سلو ہو جائے گی، اور یوزر جو ہے وہ کافی مسائل کا سامنا، یوزر کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے۔ سب سے پہلے سافٹ ویئر ہم نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو رن کرنا ہے۔ اس کے لیے رن کرنے کے بعد نیکسٹ کا بٹن، نیکسٹ کے بعد آئی ایکسیپٹ ٹرم اینڈ کنڈیشن، اس کو ہم نے نیکسٹ کرنا ہے، پھر سے نیکسٹ کریں گے۔ یہ 86 یعنی 32 بٹ سافٹ ویئر، اس کو یس کیا ہم نے۔ ہارڈ ڈسک اسینشیل، اس کے بعد نیکسٹ، اب کریٹ اے ڈیسک ٹاپ آئیکن، کریٹ کوئک لانچ آئیکن، یہ آئیکن بھی کریٹ کرے گا، اس کو نیکسٹ کریں گے، نیکسٹ کے بعد انسٹال۔ اب جس طرح سافٹ ویئر چھوٹا سا ہے، سیم انسٹالیشن پروسیس بھی اس کا بہت ہی لیس ٹائمنگ کے اندر ہے، یعنی کم وقت کے اندر یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو جائے گا۔ انسٹال ہونے کے بعد جب اس کی پہلی ونڈو آئے گی، پھر آپ کے سامنے میں آپ کو یہ چیز دکھاؤں گا کہ ہم نے کس طریقے سے ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کو چیک کرنا ہے۔ سسٹم ہمارا انسٹال ہو چکا ہے، اس کو فنش کریں گے۔ فنش کرنے کے بعد اب سافٹ ویئر کی ہمیں مزید تو یعنی اوپن رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم کلوز کریں گے، کیونکہ لاسٹ جو چیک اپلائی کیا ہوا تھا اس کا مطلب یہی تھا کہ جب ہم اس کو فنش کریں گے آٹومیٹکلی پروگرام اوپن ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے کلوز کر دیا۔ اس کے بعد ہارڈ ڈسک اسینشیل ایویلیشن ورژن ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ورژن یہ ان رجسٹرڈ ہے، اس کو انٹر رجسٹریشن کی سے ہم اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ہم نے جسٹ 1 ٹائم 2 ٹائم کام کرنا ہوتا ہے، اتنا ہی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہارڈ ڈسک ہماری کس کیفیت میں ہے، ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ ہماری صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس وجہ سے اسے ہمیں رجسٹر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور زیادہ سسٹم میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو میں نے کلوز کر دیا۔ کلوز کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے ونڈو موجود ہے۔ میرے سسٹم کے اندر جو ہارڈ ڈسک موجود ہے اس کی پرفارمنس 100 ہے اور ایکسیلنٹ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہارڈ ڈسک کی جو ہیلتھ ہے وہ 53% فیئر ہے، یعنی اس کے نیچے یہ ٹائم بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آگے کتنے دن چل سکتے ہیں۔ پاور آن ٹائم اس کا 1490 ہے، یعنی 90 ڈیز جو ہے یہ 2 آورز اس کے پلس ہے، تو یہ اتنے دن چلے گی۔ ایسٹیمیٹ ریمیننگ لائف ٹائم، یہ اس کے آورز ٹائم ہو گئے، اور اس کے نیچے اس کے دن لکھے ہوئے ہیں، 93 دن یہ چلے گی۔ ٹوٹل سٹارٹ سٹاپ کاؤنٹ 209 ہے۔ تو
اس سے ہمیں اندازہ ہو چکا ہے کہ اس ونڈو کو ہم کتنے عرصے تک چلا سکتے ہیں. تو یہ آپ ہمارے کے سامنے جو سکرین کے اوپر ہارڈ ڈسک کی پروگریس موجود ہے 53%. تو اس کے اندر یہ ونڈو جتنے تک چلے گی ہم اس کو چلا سکتے ہیں. جب اس کی ونڈو ختم ہو جائے ہم دوبارہ ونڈو کرنے کے بجائے ہم اس کی ہارڈ ڈسک ریپلیس کریں گے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، کیونکہ یہ جو سسٹم سلو ہونے کا پرابلم ہوتا ہے یہ بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تاکہ آپ اپنے سسٹم کے اندر جو ہارڈ ڈسک اس کی ہیلتھ چیک کر لیا کریں. اگر ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کم ہے تو ہارڈ ڈسک کو ریپلیس کریں. ایک اور بات اس میں ہارڈ ڈسک ہیلتھ چیک کرنے کے اندر ایک سب سے اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا ڈاٹا انتہائی اہم ہوتا ہے، ہم ہارڈ ڈسک کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب زیادہ ہارڈ ڈسک کی ہیلتھ کم ہو جائے تو پھر مکمل طور پر کام چھوڑ جائے گی. تو اس کے ساتھ ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا سارا ڈاٹا بھی ضائع ہو جائے گا. اس وجہ سے 90 سے لیس ہو تو آپ ہارڈ ڈسک کو سسٹم ونڈو کرنے کے بجائے اس کو علیحدہ کر لیں، نئی ہارڈ ڈسک لگا لیں اور اس کا ڈاٹا کسی اور ہارڈ ڈسک کے اندر سیو کر سکتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.